رات کو 2 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کچھ آوازیں ہیں کہ جن کی وجہ سے میری نیند ڈسٹرب ہوئی ہے اور میری آنکھ کھل گئی ہے۔ لہٰذا میں نے ان آوازوں پر توجہ دینی شروع کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ آوازیں جو ہیں یہ میرے کمرے سے نہیں بلکہ میرے ساتھ والے دوسرے کمرے سے آ رہی ہیں۔ وہ کمرہ میرے ماموں جان کا تھا اور میرے ماموں جان اس کمرے میں سوتے تھے۔ لہٰذا اس وقت رات کے 2 بجے، کیونکہ 2 اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جیسے ہی میں اٹھی تھی میری نظر سب سے پہلے گھڑی پر پڑی تھی اور اس گھڑی پر اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس گھڑی پر 2 بجنے کا وقت یہی تھا کہ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے اور میں یہاں پر اس کمرے میں اکیلی اپنی ماں کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ رات کو 10 بجے کے قریب ہم لوگ سو گئے تھے اور میں یہاں پر اپنی ماں شازیہ کے ساتھ، میری ماں کا نام شازیہ ہے، میں یہاں پہ اس کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ لیکن اس وقت جب میں اٹھی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ میں اس بیڈ کے اوپر بالکل اکیلی تھی اور میری ماں یہاں اس بیڈ کے اوپر موجود نہیں تھی۔ میرا چھوٹا بھائی یاسر بھی یہاں پر ہمارے ساتھ ہی سویا ہوا تھا اور یاسر اور میں دونوں ہی یہاں پر سوئے ہوئے تھے، لیکن امی جو تھی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ کمرے میں 0 پاور کا بلب جل رہا تھا جس کی روشنی میں نے نہ صرف کہ گھڑی کے اوپر ٹائم دیکھ لیا تھا بلکہ 0 پاور کی روشنی میں کمرہ جو ہے وہ کافی حد تک نمایاں تھا اور کمرے کی ایک ایک چیز واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ لیکن ایسا ہے کہ میری ماں جو تھی وہ اس کمرے میں موجود نہیں تھی، حتیٰ کہ یہ ایک اٹیچ باتھ کمرہ تھا۔ اگر ماں واش روم کے لیے جاتی تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس کمرے کا واش روم استعمال کر سکتی تھی اور کم از کم واش روم کی لائٹ تو جلی ہوئی نظر آتی۔ واش روم کی لائٹ بھی میں نے روشن دان سے چیک کر لی تھی کیونکہ اسی کمرے میں واش روم بھی تھا، لہٰذا وہ لائٹ بھی بند تھی اور روشن دان سے کوئی بھی روشنی باہر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں واش روم کے اندر بھی موجود نہیں تھی۔ میں اٹھ کر کے بیٹھ گئی۔ ظاہری بات ہے کہ ماں اگر کمرے کے واش روم میں نہیں گئی تھی تو پھر باہر صحن کے جو اندر موجود واش روم ہے ماں نے وہاں کا رخ کیا ہوگا۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی، یاسر ویسے ہی سو رہا تھا اور پھر میں صحن کے اندر آ گئی۔ صحن کے واش روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اور وہ بھی صحن میں ایسے تھا کہ جیسے بالکل پتہ چل رہا تھا صاف طور پر کہ اس واش روم کے اندر کوئی بھی انسان موجود نہیں ہے۔ واش روم کا دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہی تھا کہ کوئی بھی شخص اندر موجود نہیں ہے۔ یہ ایک برآمدہ تھا جہاں پر میں کھڑی تھی۔ اس برآمدے کے آگے صحن تھا اور صحن کے اندر ہی ایک واش روم بنا ہوا تھا۔ واش روم کے بالکل ساتھ سیڑھیاں تھیں جو کہ اوپر چھت کی طرف جاتی تھیں اور یہ چھت جو ہے اس برآمدے سے ہوتی ہوئی ہمارے اس مکان کے اوپر کی چھت تھی جو کہ 4 کمروں پر مشتمل مکان تھا۔ ایک کمرہ وہ تھا جہاں سے میں نکل کر کے باہر آئی تھی، یہ کمرہ میرے اور میری امی کے اور میرے بھائی یاسر کے استعمال میں تھا۔ اس کے بالکل ساتھ ایک جڑواں کمرہ تھا جو کہ دوسری طرف تھا اور الٹے ہاتھ والی سائڈ پہ وہ کمرہ ہونے کی وجہ سے وہ سٹور روم کے طور پر زیادہ تر استعمال کیا جاتا تھا۔ ہمارے اس کمرے کے آگے جو ہے وہ ماموں کا کمرہ تھا اور وہاں سے برآمدہ باقاعدہ طور پر گھوم جاتا تھا، یعنی کہ 2 کمرے برآمدے کے ایک سائڈ پر تھے اور 2 کمرے برآمدے کے دوسرے سائڈ پر تھے۔ ماموں والے کمرے کے بعد پھر ایک اور بڑا کمرہ تھا جو کہ صرف سجاوٹ کے لیے تھا، وہاں پہ آئے گئے مہمان کو بٹھایا جاتا تھا۔ یہی وہ 4 کمرے تھے اور اس چھوٹے سے گھر میں ہم ماموں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ میری امی کو طلاق ہو گئی تھی اور اب سے تقریباً 6 ماہ پہلے میرے ابو نے میری امی کو گھر سے نکال دیا تھا اور طلاق دے کر کے چھوڑ دیا تھا، اس لیے میں امی کے ساتھ یہاں ماموں کے گھر آ گئی تھی۔ ماموں کی بیوی مر چکی تھی اور ماموں کے خود کے کوئی بچے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے ہمیں اپنا لیا تھا اور ہم لوگ جو ہے یہاں ماموں کے پاس رہنے لگے تھے۔ ماموں کا ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا، ہم ہی بہن بھائی جو تھے وہ ماموں کی آنکھ کا تارا تھے، وہ ہم سے بے حد محبت کرتے تھے، مجھ سے اور میرے بھائی سے، ہم دونوں سے بے حد محبت کرتے تھے اور اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہے وہ اسی گھر میں رہ رہے تھے اور ماموں کے ساتھ رہ رہے تھے۔
لیکن رات کے اس پہر جب کہ رات کے 2-2:30 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا اور اس وقت میری ماں جو ہے وہ اپنے کمرے سے غائب تھی، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ماموں کے کمرے میں ہوگی، کیونکہ میرے کمرے کے نہ تو واش روم کی لائٹ جل رہی تھی اور نہ ہی صحن کی واش روم کی لائٹ جو تھی وہ جل رہی تھی، اور واش روم کا دروازہ جو کہ صحن کا تھا وہ کھلا تھا، اس لیے صحن والے واش روم میں تو کسی کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ساتھ والے کمرے سے مجھے کچھ آوازیں سنائی دی تھیں، جن آوازوں کی وجہ سے میں اٹھی تھی اور میں نے اب اس کمرے کا رخ کیا۔ میں جب اٹھی تھی تو میری جو چپل تھی وہ مجھے نہیں ملی تھی، اس لیے میں نے جوتی پہننی مناسب نہیں سمجھی تھی۔ ویسے بھی گرمیاں تھیں اور گرمیوں میں جو ہے وہ بغیر چپل کے بھی آپ گھر میں گھوم سکتے ہیں۔ یہی ہوا تھا کہ میں بغیر چپل کے ہی باہر برآمدے میں اور پھر صحن میں آ گئی تھی۔ میں نے چپل نہیں پہن رکھی تھی اور اب میں ماموں کے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں ماموں کے دروازے کے پاس گئی تو دروازہ جو ہے وہ اندر سے بند تھا، لیکن اندر سے کچھ ایسی گش گش کی آوازیں آ رہی تھیں کہ جیسے مجھے لگتا تھا کہ جیسے کوئی سرگوشیوں میں گفتگو کر رہا ہو۔ ایسی پوزیشن میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ میں نے کان لگا کر کے دروازے کے ساتھ سننے کی کوشش کی، لیکن آوازیں اس قدر زیادہ مدھم تھی کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بس ایسا لگتا تھا کہ جیسے سرگوشیاں ہیں جو کہ دوسری طرف سے ابھر رہی ہیں، لیکن یہ سرگوشیاں کیا تھیں، ان میں باتیں کیا تھیں، یہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ ماموں جو ہیں وہ امی کے بڑے بھائی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ امی کوئی ایسی بات یاد آ گئی ہو، جو کہ ایسی کسی قسم کی کوئی بات ہو یا کوئی مشورہ ہو جو کہ وہ ماموں سے کرنا چاہ رہی ہوں، تو شاید اسی سلسلے میں وہ ماموں کے پاس گئی ہوں گی اور دونوں بہن بھائی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں گے، لہٰذا مجھے جو ہے وہ جا کر کے سونا چاہیے اور ان باتوں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ بڑوں کی باتیں تھی، ظاہری بات ہے کہ میں ان میں کیا دخل دے سکتی تھی۔ میں واپس آئی اور آ کر کے اپنے کمرے میں آ کر کے یاسر کے ساتھ لیٹ گئی۔ اب مجھے نیند اگرچہ نہیں آ رہی تھی، لیکن میں سونے کی کوشش کر رہی تھی اور پھر رفتہ رفتہ مجھے نیند آ ہی گئی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو امی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں، لہٰذا میں نے ناشتہ کیا اور اسکول کے لیے روانہ ہو گئی۔ یاسر بھی اسکول جاتا تھا، لیکن یاسر ابھی بہت چھوٹا تھا، وہ ابھی ابتدائی کلاس میں تھا، جبکہ میں ابھی تیسری کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، میں صرف 9 سال کی تھی اور تیسری کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جن کی مجھے سمجھ نہیں تھی اور میں جو ہے وہ صرف اس بات کو جان رہی تھی کہ ہم ماموں کے گھر رہتے ہیں۔ یاسر جو ہے وہ 6 سال کا تھا اور میں 9 سال کی تھی۔ یاسر ابھی جو ہے ابتدائی کلاس میں تھا اور کیونکہ میں تیسری میں تھے، اس لیے مجھے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اب لوگوں کی سمجھ آنے لگی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں اسکول چلی گئی تھی اور یاسر بھی میرے ساتھ چلا گیا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ اب امی گھر میں اکیلی رہ گئی تھیں۔ ماموں جو کہ ایک دکان کرتے تھے، وہ ظاہری بات ہے کہ اپنی دکان پہ چلے جائیں گے۔ ماموں کا جوتوں کا کاروبار تھا جو کہ اچھا خاصا فیمس تھا اور وہ اپنی دکان سے اچھے خاصے پیسے کماتے تھے، اس لیے ہم یہاں پر رہ کر کے خوش تھے۔ وہ روزانہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے آتے تھے، کبھی فروٹ لے آتے تھے، کبھی ہمارے لیے برگر پیزا وغیرہ لے آتے تھے، اور کبھی کبھی تو ہم فون پہ آرڈر کر کے بھی منگوا لیتے تھے، اس لیے اب یہاں پر ہم لوگ بےحد خوش تھے۔ ابو جو کہ ہمارے ابو تھے، جہاں سے میری امی کو طلاق ہوئی تھی اور ہم لوگ واپس آئے تھے، وہاں پر ان چیزوں کی سہولت نہیں تھی۔ وہ ایک مزدوری کرنے والے شخص تھے اور ان کے پاس کبھی بھی ایسی چیزیں ہم لوگوں کو کھلانے کے لیے نہیں تھی۔ وہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے، لیکن ماموں کا مکان اپنا تھا اور ماموں کی آمدنی بھی اچھی تھی، اس لیے ہم لوگ ماموں کے گھر میں آ کر کے بےحد خوش تھے۔ میں آپ کو اپنے بارے میں بتا دوں، میرا نام ہادیہ ہے اور میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ میں صرف ابھی 9 سال کی ہوں۔ بہت سی چیزوں کی مجھے سمجھ نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے۔ اب روزانہ کی بنیاد پر یہی باتیں ہونے لگیں کہ میں جب بھی رات کو کبھی جاگتی، کبھی 12 بجے، کبھی 1 بجے، کبھی مجھے پیشاب کے لیے جانا پڑتا، کبھی مجھے پانی پینے کے لیے جانا پڑتا، تو میں دیکھتی کہ زیادہ تر امی کمرے میں موجود نہیں ہوتی تھی اور واش روم میں بھی نہیں ہوتی تھی، تو پھر میں یہی سمجھ جاتی تھی کہ امی اس وقت ماموں کے کمرے میں ہی ہوگی، اور ماموں کے کمرے سے امی پتہ نہیں کب واپس آتی تھیں، لیکن جب میں صبح سو کر کے اٹھتی تھی تو امی اپنے کمرے میں موجود ہوتی تھیں۔ اسی طریقے سے اب یہ روٹین چلنے لگ گئی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ اسی طریقے سے گزرنے لگ گئے تھے۔
امی کی شادی دوبارہ ماموں نے کروانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ انہوں نے امی سے یہ بار بار کہا کہ میں تمہارے لیے کوئی اچھا گھر دیکھ رہا ہوں، کوئی اچھا رشتہ دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے کوئی بندہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ظاہری بات ہے کہ میں ایک کھاتا پیتا گھر چاہتا ہوں، ایک ایسا شخص جو کہ تم لوگوں کو خوش رکھ سکے۔ تمہارے ساتھ 2 بچے بھی ہیں، ظاہری بات ہے کہ لوگ بچوں کی ذمہ داریاں نہیں اٹھاتے۔ جب مجھے کوئی ایسا گھر ملے گا تو میں تمہاری شادی جو ہے وہ کروا دوں گا۔ امی بھی کہتی کہ میرا پہلا تجربہ اتنا برا ثابت ہوا کہ میں یقین کریں کہ اب شادی کرنا نہیں چاہتی، لیکن کیونکہ آپ میرے لیے کچھ دیکھ رہے ہیں اور آپ میرے بھائی ہیں، تو اس لیے میں جو ہے مجبور ہوں کہ آپ کے کہے پہ میں عمل کروں گی۔ بہرحال میرا من نہیں چاہتا کہ اب میں شادی کر کے کسی کے گھر جاؤں۔ بس اگر آپ کو میں بوجھ لگتی ہوں یا میرے بچے بوجھ لگتے ہیں تو ہمیں بتا دیجئے، ہم کوئی اپنا ٹھکانہ کر لیتے ہیں۔ لیکن ماموں ہمیشہ یہی کہتے کہ تم میرے لیے بوجھ نہیں ہو، تم میری بہن ہو اور تم جب تک چاہو یہاں پہ رہ سکتی ہو، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ میں تمہاری ہی بھلائی کے لیے کہتا ہوں کہ اگر تم شادی کر لو گی تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی طریقے سے وقت گزرتا چلا گیا اور میری عمر بڑھتی چلی گئی اور میں زندگی کے 4 سال مزید گزار کے 13-14 سال کی عمر میں آ گئی۔ اب مجھے بہت سی باتوں کی سمجھ آ چکی تھی، میری کلاس بھی جو ہے وہ اب کافی سینئر ہو چکی تھی۔ میں تیسری کلاس سے نکل کے اب 7ویں کلاس تک آ چکی تھی اور مجھے جو ہے وہ کافی ساری چیزوں کی سمجھ آ چکی تھی۔ 13-14 سال کی عمر ایک ایسی عمر ہوتی ہے کہ جس میں کوئی لڑکی ہو یا لڑکا وہ سیکھنے کے مرحلے سے گزرتا ہے، اور میں بھی اس وقت سیکھنے کے مرحلے سے گزر رہی تھی۔ اب 13-14 سال کی عمر میں آ کر کے میرے ذہن میں کچھ اور شکوک و شبہات نے جنم لینا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اب تک روٹین وہی تھی کہ کبھی کبھار جب میری رات کو نیند کھلتی تھی، ایسا نہیں تھا کہ ہر روز، لیکن کبھی کبھار جب میری رات کو نیند کھلتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ میری ماں میرے بستر پر موجود نہیں ہوتی تھی، کمرے میں موجود نہیں ہوتی تھی، واش روم میں نہیں ہوتی تھی اور گھر میں کسی جگہ پر بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہی تھوڑی سی سرگوشیوں کی آوازیں تھیں جو کہ ساتھ والے ماموں والے کمرے سے آتی تھیں، اور میرے ماموں جن کا نام کیسر تھا، وہ میری ماں شازیہ کے ساتھ آدھی رات میں پتہ نہیں نہ جانے کن موضوعات پہ لے کر کے گفتگو کرتے تھے، اور میں ان موضوعات کو نہ تو سن سکتی تھی، نہ جان سکتی تھی اور نہ ہی دیکھ سکتی تھی۔ لیکن کیونکہ اب میری عمر بڑھنے لگی تھی اور مجھے کچھ سمجھ آنے لگی تھی، لہٰذا میرے اندر کچھ شکوک و شبہات نے جنم لیا تھا، اور ان شکوک و شبہات کے چلتے میں کچھ اور سوچنے لگی تھی۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ میں ان شکوک و شبہات میں صرف سوچ ہی سکتی تھی، نہ تو میں اس بات کا فیصلہ کر سکتی تھی کہ جو میں سوچ رہی ہوں وہ صحیح ہے، اور نہ ہی میں اس بات کا فیصلہ کر سکتی تھی کہ جو میں سوچ رہی ہوں وہ غلط ہے۔ میں نے کبھی اپنی کسی سہیلی سے اپنے گھر کے حالات ڈسکس نہیں کیے، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی سے اس بارے میں بات چیت کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو میرے اپنے اندر رہیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میں ان باتوں کو کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتی تھی۔ بہرحال اسی طریقے سے وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، میری ماں نے دوسری شادی نہیں کی اور ہم دونوں بہن بھائی اب بڑے ہو رہے تھے۔ جب میں ظاہری بات ہے کہ اس وقت 13-14 سال کی تھی تو یاسر بھی اس وقت 9-10 سال کا ہو چکا تھا۔ یاسر بھی اب تھوڑے تھوڑے معاملات کو سمجھنے لگا تھا، لیکن اتنا نہیں، 9-10 سال کا بچہ اتنا سیانہ نہیں ہوتا کہ وہ ان تمام باتوں کو صحیح طور سے سمجھ سکے یا پھر ان باتوں کو سمجھ جائے۔ لہٰذا یاسر کبھی کبھار مجھ سے سوال ضرور کرتا تھا کہ باجی، امی رات کو کہاں چلی جاتی، امی رات کو ماموں کے کمرے میں جا کر کیا بات کرتی ہیں؟ یہ تو اب روز ہی ہوتا ہے، روز نہ ہو تو ایک دن چھوڑ کر تو ایسا لازمی ہوتا ہے۔ میں اسے ہمیشہ یہی سمجھاتی کہ وہ دونوں بہن بھائی ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ اگر وہ آپس میں کوئی بات کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ اپنا دکھ درد بانٹتے ہیں تو ہمیں اس میں کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ پھر تم یہ نہیں دیکھتے کہ ماموں بالکل ہم سے بچوں کی طرح پیار کرتے ہیں، ہمارے لیے نئی نئی چیزیں لے کر کے آتے ہیں، اچھی سی اچھی کھانے کی چیز لے کر کے آتے ہیں، وہ ہمارا بچوں کی طرح دھیان رکھتے ہیں، اور تم جو ہے پتہ نہیں کہاں کیا کیا جو ہے وہ اپنے ذہن میں باتیں بناتے رہتے ہو یا ماموں کو باتیں کرتے رہتے ہو۔ یاسر بھی ان باتوں کو سن کر کے چپ کر جاتا، لیکن ظاہری بات ہے کہ آج کے دور کے بچے تھے اور سمجھنے سب کچھ لگے تھے، بس بول نہیں سکتے تھے کیونکہ مجبور تھے، اور مجبوری جو ہے وہ ہمیں اپنی سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ ہماری
ماں کو جب کسی بات کے لیے اعتراض نہیں تھا، اگر ہماری ماں کسی بات کے لیے کوئی اعتراض نہیں کر رہی تھی تو پھر ہم دونوں اعتراض کرنے والے کون ہوتے تھے؟ لہٰذا اسی طریقے سے ہم اپنا وقت گزارتے چلے جا رہے تھے۔ میری عمر 15 سال ہو گئی اور یہ سسٹم جو تھا یہ چلتا رہا اور یہ سلسلہ نہیں رکا۔ 15 سال کی میں ہو چکی تھی اور اب جو میرا بھائی تھا وہ بھی 11 سال کا ہو چکا تھا۔ یاسر کو بھی اب کافی حد تک گھر کے معاملات کی سمجھ آ چکی تھی اور مجھے تو ظاہری بات ہے کہ بہت پہلے ہی گھر کے معاملات کی سمجھ آ چکی تھی۔ اب ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کی طرف بس سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے تھے اور اس بات کو لے کر کے ہم لوگ اپنی مجبوری اور بے بسی کا اظہار کرتے تھے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ ایسے میں میری ماں روزانہ ہی اب ایک آدھ دن کا کوئی وقفہ ہو جائے تو ہو جائے، باقی ماموں کے کمرے میں چلی جاتی تھی اور یہ سلسلہ سمجھ لو کہ 5-6 سال سے چلتا چلا جا رہا تھا۔ جب سے میری ماں کو طلاق ہوئی تھی اور وہ گھر آئی تھی اس کے بعد پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن وہ پہلی رات تھی کہ جب میں پہلی بار اٹھی تھی اور میں نے اپنی ماں کو ہی اپنے بستر سے غائب پایا تھا۔ ایک بات جو کہ ان 5-6 سالوں میں تھی کہ مجھے کبھی بھی یہ جاننے کی خواہش نہ ہوئی کہ یہ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں یا ان کے درمیان جو ہے وہ کیا چل رہا ہے، یا ہم جن باتوں کو لے کر کے پریشان ہیں ایسی کوئی بات ہے بھی یا نہیں۔ لہٰذا اب 15 برس کی عمر میں آنے کے بعد جب کہ میں اچھی خاصی جوان ہو چکی تھی اور مجھے بہت سی باتوں کی سمجھ آ چکی تھی، میں نے اس بات کو سوچ لیا تھا کہ میں اب اس راز کی تہہ تک پہنچوں گی اور میں پتہ کروں گی کہ آخر کے چل کیا رہا ہے۔ 5-6 سال کا عرصہ کم عرصہ نہیں ہوتا اور اس 5-6 سال کے عرصے میں یہ باتیں ظاہری بات ہے کہ ہم دونوں بہن بھائیوں کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھیں۔ یہ باتیں اس بات کے لیے کافی تھیں کہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور ہم لوگ جو ہے پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں۔ ہماری سوچ صحیح تھی یا غلط تھی، اس بات کا اندازہ تو اسی وقت ہونا تھا کہ جب ہمارے سامنے ہر بات کھل کر کے آ جائے، لیکن یہ کھل کر بات اسی وقت آنی تھی کہ جب ہم اس بات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اور ہمیں آنکھوں سے دیکھے پر جو یقین ہونا تھا، ظاہری بات ہے کہ اس سے بڑا یقین نہیں ہونا تھا۔ لہٰذا اب میں نے ایک کام کیا اور وہ کام کچھ ایسا تھا کہ اس کام کے تحت میں شاید اس راز کو جان سکتی تھی اور اس راز تک پہنچ سکتی تھی۔ وہ کام میں نے یہ کیا کہ ایک سٹول تھا جو کہ لکڑی کا کافی مضبوط سٹول تھا اور وہ صحن میں ایک جگہ پڑا ہوا تھا، میں نے اسے اٹھا کر کے برآمدے میں رکھ دیا۔ یہ برآمدے میں میں نے بالکل ایسی جگہ پر رکھا تھا کہ جہاں پر ہمارا کمرہ جو کہ ماموں نے ہمیں رہنے کے لیے دیا ہوا تھا، یہ سٹول اس کمرے کے بالکل پاس پڑا تھا۔ میں اس سٹول کو رات میں استعمال کرنے والی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں بے آواز اس سٹول کو اٹھا کر کے ماموں کے کمرے کے باہر رکھوں گی اور وہاں پر دروازے کے پاس اس کو رکھ کر کے اس کے اوپر چڑھ کر کے ماموں کے کمرے کے روشن دان سے اندر جھانک کر کے دیکھوں گی، اور جیسے ہی میں اندر جھانک کر کے دیکھوں گی مجھے اندر کی صورتحال جانچنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ میں نے آج یہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جبکہ 6 سال مجھے صرف یہ باتیں، یہ سرگوشیاں سنتے ہوئے ہو گئے تھے۔ میں نے اس بات کے لیے نہ تو یاسر سے بات کی تھی اور نہ ہی میں اس کام میں یاسر کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اب اس بات کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہو چکی تھی کہ اس کہانی سے، اس راز سے پردہ اٹھ جانا چاہیے اور مجھے پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لہٰذا میں نے اس بات کو سوچنے سمجھنے کا پورے طور سے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس سٹول کو میں نے لا کر کے اپنے کمرے کے بالکل باہر رکھ دیا تھا اور وہ سٹول ایسا تھا کہ جسے میں آسانی سے اٹھا سکتی تھی۔ وہ لکڑی کا مضبوط سٹول تھا، وہ اتنا تھا کہ میرا وزن اٹھا سکتا تھا۔ ویسے بھی میں ایک دبلی پتلی سی لڑکی تھی، میرا کوئی خاص وزن نہیں تھا، اس لیے امید تھی کہ میں اس سٹول پہ آسانی کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں گی۔ اس روز میں نے وہ سٹول تو لا کر کے رکھ دیا تھا، لیکن ایک بات بڑی عجیب ہوئی کہ اس روز جب کہ رات کو تقریباً 1:30 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ امی بھی کمرے میں سو رہی ہیں، یاسر بھی موجود ہے اور کوئی اور ایسی بات بھی نہیں ہے، اس لیے میرا پلان جو ہے اس روز کے لیے تو فلاپ ہو گیا۔
پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ امی اگلے روز بھی کمرے میں سو رہی ہیں، اور اسی طریقے سے 3 سے 4 روز تو میرے اسی طریقے سے ضائع ہو گئے، اور امی ہر روز مجھے میرے کمرے میں سوتی ہوئی ملی۔ ایک لمحے کے لیے میں اندر سے ڈر گئی، اور میرے اندر یہ بات آئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ امی کو میرے پلان کے بارے میں پتہ چل گیا ہو، یا ماموں نے اس سٹول کے رکھنے کی وجہ سے اس چیز کو جانچ لیا ہو کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اگر ایسی بات تھی تو ظاہری بات ہے کہ میں اندر سے ڈری ہوئی تھی کہ اب دونوں بہن بھائی میرے بارے میں بھی جان چکے ہیں، اور انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ خدیجہ جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے پریشان ہے۔ پھر اسی طریقے سے 5 سے 6 دن گزر گئے، اور میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ ہی اپنے کمرے میں پایا۔ اب مجھے پکا اس بات کا یقین ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، کہ جس کی وجہ سے میری ماں جو ہے وہ اب اسی کمرے میں پائی جاتی ہے۔ میں رات کے جس پہر بھی اٹھتی ہوں، میری ماں یہاں پر موجود ہوتی ہے، اور کوئی بھی ایسا کام جو ہے وہ اب نہیں ہو رہا ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ظاہری بات ہے کہ مجھے پریشان کرنے کے لیے کافی تھیں، اور میں ان باتوں کو لے کر کے پریشان ہو رہی تھی۔ لیکن پھر وہ ہوا کہ جس کا میں نے سوچ رکھا تھا، یعنی کہ 7ویں دن میں نے دیکھا کہ میری ماں اس روز جب میں رات کو اٹھی تو وہ کمرے کے اندر موجود نہیں تھی۔ کمرے کے اندر موجود نہ ہونے کی وجہ، یعنی کہ اب وہ موجود نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج پھر وہ ماموں کے کمرے میں موجود ہوں گی۔ میں نے گھڑی پہ نگاہ ڈالی تو اس وقت 2:15 کا ٹائم ہو رہا تھا۔ میں نے واش روم کی طرف دیکھا تو وہاں پر بھی لائٹ آف تھی، یعنی کہ واش روم میں بھی موجود نہیں ہے۔ میں نے بغیر آواز کیے بستر سے اٹھنا مناسب سمجھا۔ یاسر سو رہا تھا، وہ اسے کسی چیز کی ہوش نہیں تھی، اور پھر میں ننگے پاؤں ہی وہاں سے باہر نکل آئی۔ اس بار بھی گرمیوں کا ہی موسم تھا، اور میں ننگے پاؤں نکل آئی تھی، اس لیے مجھے زیادہ پریشانی نہیں تھی۔ باہر برآمدے میں آ کر کے میں نے برآمدے کو اچھے طریقے سے دیکھا، وہاں پر بھی ماں موجود نہیں تھی، اور نہ ہی صحن کے اندر تھی، اور نہ ہی صحن والے وہ واش روم کے اندر موجود تھیں۔ مجھے باقاعدہ سے ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آوازیں تھیں جو کہ اب ماموں والے کمرے سے سنائی دے رہی تھیں، اور میں نے اب اس سٹول کو جو کہ میں نے کافی دنوں سے یہاں باہر لا کر کے رکھ دیا تھا، اٹھا کر کے ماموں والے کمرے کے دروازے کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے اس سٹول کو اٹھایا اور بغیر آواز کیے لے کر کے اسے اس دروازے تک آئی۔ پھر میں نے بہت ہی آرام سے بنا کوئی آواز کیے اس سٹول کو اس دروازے کے پاس رکھ دیا۔ جیسے ہی میں نے اس سٹول کو دروازے کے پاس رکھ دیا، مجھے اپنے دل کی دھڑکن بہت ہی زیادہ تیز محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دل میری سینے کو توڑ کر کے باہر نکل آئے گا۔ لیکن کیا کرتی، مجھے اس راز سے پردہ بھی اٹھانا تھا، اور میں نے اس بارے میں جاننا بھی تھا، لہٰذا اب میں اس سٹول کے اوپر کھڑی ہونے لگی۔ یقین کیجئے کہ میری ٹانگوں میں طاقت نہیں رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا بی پی لو ہو چکا ہے، اور میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ ایسے میں کچھ گڑبڑ ہو سکتی تھی، اور میں اپنے اندر کوئی ہمت، کوئی حوصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اس سٹول کے اوپر کیا کھڑی ہوتی، مجھے اپنے اندر ہمت ہی نہیں آ رہی تھی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی، اور میری ٹانگیں جو ہے وہ کانپ رہی تھیں۔ میں نے بڑی ہی مشکل سے اس سٹول کو دوبارہ سے اٹھا کر کے اسی جگہ پر رکھا جہاں پر وہ سٹول پہلے پڑا تھا، اور پھر میں آ کر کے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میں اپنے بستر پر دھپ سے گری تھی، مجھے پسینہ آیا ہوا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے جسم میں بالکل جان نہیں رہی، بالکل بے جان سا جسم ہو گیا ہے۔ اس سچویشن میں نے سب سے پہلے جگ میں پانی ڈالا، اور اچھے طریقے سے اس جگ کو ہی منہ سے لگا لیا، اور پانی جگ کے ذریعے ہی پینے لگی۔ میں نے گلاس میں پانی ڈالنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ جگ کے ذریعے سے پانی کافی سارا پینے کے بعد مجھے اپنے اندر ایک نئی توانائی کا احساس ہوا۔ مجھے ایسا لگا کہ اب میں کافی حد تک بہتر ہوں، اور میں جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اچھا محسوس کر رہی ہوں۔ پھر میں نے دوبارہ اٹھنے کا سوچا تو اتنے میں مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی، یعنی کہ میری امی اب واپس کمرے میں آنے والی تھیں، اور میرا سارا کیا کرایا کھو میں پڑ چکا تھا، یعنی کہ میں اب ظاہری بات ہے کہ سونے کا ناٹک کروں، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے ایک دفعہ سے پھر اپنی
اپنے رخ کو بدل لیا اور سونے کا ناٹک کرنے لگی، اور پھر ایسا میں نے باور کرایا کہ جیسے میں کب کی سو رہی ہوں۔ میری ماں کمرے میں آئی، اس نے میری طرف بس ایک نگاہ سے دیکھا اور یاسر کی طرف دیکھا، پھر وہ چپ کر کے ہمارے ساتھ ہی لیٹ گئی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں مجھے ماں کے خراٹے سنائی دینے لگے۔ ماں کے تو خراٹے سنائی دے رہے تھے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے۔ ان تمام باتوں کو لے کر کے ایک بات تو طے تھی کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی، لیکن یہ کیا گڑبڑ تھی، کس طریقے کی گڑبڑ تھی، اس کا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایسا ہی ہونے لگا، اور پھر میں جو ہے اس بات کو لے کر کے بہت پریشان ہونے لگی۔ ایک بات میں آپ کو یہاں پر اور بتا دوں کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میرے ماموں کے کمرے میں جب میں دوپہر کے ٹائم پہ جاتی تھی تو بہت سے ڈبے وغیرہ پڑے ہوتے تھے، بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ جو کاٹن وغیرہ کے نام پہ وہاں پہ پڑی ہوتی تھیں۔ شاید یہ دکان کا کچھ سامان تھا جو کہ ماموں لا کر کے اپنے کمرے میں رکھ دیتے تھے، کیونکہ دکان پہ جگہ نہیں ہوتی تھی تو وہ دکان کا کچھ نہ کچھ سامان لا کے یہاں پہ رکھ دیتے تھے۔ اس لیے مجھے اتنا یقین تھا کہ ان کارٹن کے اندر زیادہ تر چپل وغیرہ یا اسی قسم کا سامان ہی ہوگا، جو کہ ماموں ظاہری بات ہے کہ اپنے کمرے میں لا کر کے رکھتے تھے، اور وہ کارٹن جو ہے وہ اس کمرے میں پڑے رہتے تھے، اور پھر جب ان کے دکان پہ ضرورت ہوتی تھی تو وہ یہاں سے سامان کو اٹھا کر کے لے جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ظاہری بات ہے کہ معاملات چلتے رہتے تھے، اور اسی طریقے سے وہ کارٹن جو ہے وہ کبھی کبھار میں نے خود دیکھا تھا کہ ماموں جو ہے وہ وہاں سے اٹھا کر کے اسے لے جاتے تھے۔ اس لیے ماموں کے کمرہ، کیونکہ ماموں کا کمرہ بہت زیادہ بڑا کمرہ تھا، وہاں پر ایک کونے میں یہ پڑے رہتے تھے۔ کم سے کم ایک وقت میں 20 30 40 50 کارٹن ہوتے تھے، جو کہ اوپر نیچے جو ہے وہ ترتیب سے لگائے ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے ماموں کا کارٹن بھی ان کمروں میں پڑے رہتے تھے، اور پھر یہ سرگوشیوں کی آوازیں اور یہ کام جو بھی تھا، جو بھی اس کمرے میں چل رہا تھا، یہ ان باتوں کو لے کر کے میں پریشان تھی۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ پچھلے 6 سال سے کیا ہو رہا ہے۔ میں بہرحال اب اس بات کی تہ تک پہنچنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ ایک بات کبھی کبھار میرے ذہن میں ایسی آتی تھی کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دونوں بہن بھائی وہ جو کارٹن آتے ہیں ان کارٹنوں میں ایسا سامان ہوتا ہو کہ جس سامان میں کچھ ایسا کوئی ایسی چیز ہوتی ہو کہ جیسے جوتی کو تیار کرنے کے لیے یا جوتیوں کو جوڑنے کے لیے یا کوئی لوشن وغیرہ یا کوئی ایسی چیز، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ دونوں بہن بھائی جو ہیں وہ رات میں بیٹھ کر کے کام کرتے ہوں، اور پھر ان کو باقاعدہ گتوں میں پیک کر کے رکھ دیتے ہوں، اور پھر وہ سامان جو ہے وہ دکان پہ چلا جاتا ہو، اور ہم جو ہے وہ اپنے ذہن میں پتہ نہیں میں کیا سوچ رہی ہوں، میری ذہنی کیفیت کیا ہو رہی ہے، میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ میرے ماموں جو ہے وہ میری امی کے ساتھ مل کے روزانہ رات کو 2 3 گھنٹے اس پر کام کرتے ہوں، اور پھر ان دونوں کے درمیان جو ہے کچھ بھی ایسی چیز نہ ہو جیسا کہ میں سوچ رہی ہوں۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ظاہری بات ہے کہ میں اپنے من میں سوچتی تھی، لیکن پھر میں ان باتوں کو رد کرتی تھی کہ اگر اب ماموں نے کام ہی کروانا ہے یا پھر جوتوں کے متعلق ہی کوئی بات ہے تو اس کے لیے ماموں کی دکان پر بھی کاریگر موجود ہیں، پھر وہ لوگ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں، تو ہم جو ہیں وہ ایسے ہی جو ہے گھر میں ان کارٹنوں کو کیوں لے کر کے آئیں گے، اور کیوں جو ہے یہ کارٹن یہاں گھر میں لا کے رکھے جائیں گے۔ کوئی بھی بات کلیئر نہیں تھی، بالکل ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے بس صرف جو ہے وہ کہنے کی باتیں ہیں، سننے کی باتیں ہیں، اور میں تھی کہ میرے اندر اب اتنا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ میں اس راز تک پہنچوں، اور میں اس راز تک کیسے پہنچ سکتی تھی، کیسے تھا کہ میں اس بارے میں کچھ جان سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے اب ایک دفعہ پھر کوشش کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے روز صبح میں اسکول کے لیے نکل گئی، اور اب میں اسکول میں بیٹھ کر کے سارا دن یہی پلان بناتی رہی کہ آج کی رات مجھے کچھ بھی ہو جائے میں اس بارے میں جان کر کے رہوں گی۔ پھر وہی رات آ گئی، پھر وہی میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، پھر وہی رات کے تقریباً 1 1:30 بجے میری آنکھ کھلی اور میری ماں اپنے کمرے سے غائب تھی۔ آج میں نے اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کر لیا تھا، میں نے پہلے ہی پانی پی لیا تھا کہ مجھے کسی قسم کی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہ بنے۔ میں نے باقاعدہ سے اس کام کے لیے ایک
کام کیا تھا کہ اگر واقعی میں میرا لو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اور ایسی سچویشن میں میرا جسم میرا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، تو میں نے باقاعدہ رات میں 2 انڈے ابال کر کے کھا لیے تھے اور اس پہ کالی مرچ ڈال کے اچھے طریقے سے کھا لیا تھا کہ جس سے میرے اندر کمزوری نہ آئے اور میں باقاعدہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک صحت مند اور طاقتور لڑکی ثابت کر سکوں۔ آج میں خلاف معمول کافی چست لگ رہی تھی، شاید یہ انہی انڈوں کا اثر تھا، اور پھر وہ چائے کا کپ جو کہ میں نے کافی زیادہ رات کو چائے پی تھی، یہ اسی کا اثر تھا کہ شاید میں اس وقت ذہنی طور پر انتہائی چاقو چبند تھی۔ میں نے اس سٹول کو جو کہ میرے کمرے کے باہر پڑا تھا آرام سے اٹھایا اور پھر اسی طریقے سے میں نے اسے ماموں کے کمرے کے دروازے کے سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ ماموں کے کمرے کے دروازے کے سامنے میں نے جیسے ہی سٹول کو لا کر کے رکھا، میری ایک دفعہ دل کی دھڑکن پھر سے تیز ہو گئی اور میرے اندر ڈر کی ایک لہر تھی، جو کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں وہ ڈر جو ہے وہ سرایت کر چکا ہے۔ لیکن بہرحال میں اب اس بات کو ٹھان چکی تھی، آج میں خلاف معمول کافی بہتر تھی، مجھے ویسا محسوس نہیں ہو رہا تھا جیسا کہ مجھے 2-3 دن پہلے ہوا تھا کہ جب میں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اس سٹول پر اپنے آپ کو کھڑا کیا اور میں اس سٹول کے اوپر چڑھ گئی۔ اس سٹول کے اوپر چڑھ کر کے میرا قد اس قدر تھا کہ میں آسانی سے روشن دان تک پہنچ سکتی تھی۔ روشن دان کیونکہ تھوڑا سا ترچھا تھا، اس روشن دان سے اندر دیکھنا میرے لیے کافی حد تک جو ہے وہ آسان تھا، لہٰذا میں نے جب اس روشن دان کے پاس پہنچ کر کے اس ترچھے روشن دان سے اندر کی طرف دیکھا تو اندر کا منظر جو ہے وہ بہت ہی عجیب تھا۔ اندر واقعی میں جوتوں کا ہی کام ہو رہا تھا۔ دونوں بہن بھائی جو ہے وہ کارٹن کھول کر کے اس میں سے جوتیاں جو ہے وہ الگ کر رہے تھے۔ کچھ ایسی جوتیاں تھیں کہ جو ٹوٹی ہوئی تھیں یا جن کو جو ہے وہ جوڑا جا رہا تھا، تو وہ دونوں بہن بھائی انہی کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ سے ان ٹوٹے ہوئے جوتوں کو جو ہے وہ جوڑ رہے تھے، اس میں لوشن لگا رہے تھے، یعنی کہ ماموں دکان کا کام گھر پہ بھی اٹھا کر کے لے آتے تھے اور امی کو ملا کر کے رات میں اس کا باقاعدہ سے جو ہے وہ 2-3 گھنٹے لگا کر کے کام کرتے تھے، تاکہ اس طریقے سے جو ہے وہ دکان کا مال جو ہے وہ اچھے سے اچھا پیک ہو جائے۔ پھر وہ دونوں دیکھتے ان جوتیوں کو پیک کرنے لگے۔ جو جوتیاں جڑ جاتی تھیں، صحیح ہو جاتی تھیں، وہ ان کو ایک کارٹن میں ڈال کر کے پیک کرتے تھے، اور پھر اسی طریقے سے جب وہ آپس میں گفتگو کرتے تھے تو کیونکہ ان کی گفتگو اس وقت بلند آواز کی نہیں ہوتی تھی، صرف سرگوشی کی حد تک ان کی گفتگو ہوتی تھی، یعنی کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا والی مثال مجھ پر بالکل صحیح آ رہی تھی۔ میں نے من ہی من میں اپنے آپ کو کوسا کہ ہادیہ تو بہت ہی عجیب لڑکی ہے، تم نے پتہ نہیں اپنے اس فرشتہ صفت ماموں کے بارے میں اور اپنی ماں کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا اپنے ذہن میں خرافات سوچ لیں، پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگی۔ شاید یہی قائم ہوتا تھا کہ جب وہ دونوں بہن بھائی بیٹھ کر کے اس کام کو سر انجام دیتے تھے، تاکہ ہم بھی پریشان نہ ہوں اور وہ آسانی سے اس کام کو کر بھی سکیں۔ ابھی میں انہی باتوں کو سوچ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ کافی سارے کارٹن جو ہے وہ ان لوگوں نے بنا کر کے ایک طرف رکھ دیے تھے۔ کارٹن بنانے کے بعد اب میری ماں نے ایک انگڑائی لی اور کہا کہ بھائی میرے خیال میں آج کا کام مکمل ہو گیا ہے، تو کیا خیال ہے اب تھوڑا سا آرام کر لیا جائے۔ میرے ماموں جن کا نام کیسر تھا، انہوں نے میری ماں سے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، اب میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی دیکھیں گے کہ کل یا پرسوں، مجھے نہیں لگتا کہ اور کچھ سامان ایسا ہوگا کہ جو تیار کرنے کے لائق ہوگا، اس لیے کل یا پرسوں تو تم آرام ہی کرنا، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اگر کوئی اور مال آ گیا تو ہم اس کو آگے جو ہے پھر تیار کریں گے۔ اس میں تم بے فکر رہو کہ دیکھو تمہیں بھی میں نے اسی لیے لگایا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ اس بات میں کسی قسم کا کوئی یہ نہ رہے کہ تم بالکل ہی یہاں پر بھائی کے گھر میں بیٹھی ہو، اس کے اوپر بوجھ ہو۔ چلو تم تھوڑا بہت کام کرواتی ہو، تمہیں اس کے بدلے میں یہاں پر ہر چیز جو ہے اس کی سہولت مل رہی ہے، اور تم یہی نہ کہہ سکو کہ بھائی تم بھائی کے اوپر بوجھ بن کے رہ رہی ہو۔
یہاں پر میری ماں نے کہا کہ نہیں بھائی، اگر آپ نہ ہوتے تو واقعی میں ان دونوں بچوں کو لے کر کے کہاں جاتی۔ آپ نے واقعی جو ہے وہ ایک ایسا راستہ نکالا ہے کہ ہمیں بھی یہ محسوس نہ ہو کہ ہم آپ کے اوپر بوجھ ہیں، اور لہٰذا میں اور میرے بچے جو ہیں وہ اس گھر میں رہ کر کے پل رہے ہیں۔ یہ کہہ کر کے اب ماموں نے کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، اگر ہم دونوں بہن بھائی ہیں اور اگر میں تمہارے لیے کچھ کر رہا ہوں یا تمہارے لیے کچھ سوچ رہا ہوں تو برا تو نہیں سوچ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر کے اب میرے ماموں نے میری ماں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور میری ماں کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ گئے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے سگے بہن بھائی تھے اور مجھے ان کے گلے لگنے پہ کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ دونوں کی ایک دوسرے سے گلے لگے، لیکن اس بات تک تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن اب میں نے دیکھا کہ ماموں کے ہاتھ کچھ اور ہی طرف جا رہے تھے اور ماموں کی باتیں کچھ اور ہی طرف نکلتی چلی جا رہی تھیں۔ مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ سب کچھ ہونے لگا کہ جس کا مجھے توقع بھی نہیں تھی، جس کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ ماں بھی بالکل خاموش تھی اور ماموں بھی بالکل خاموش تھے، اور پھر میں لرزتے قدموں کے ساتھ اس سٹول سے نیچے اتر آئی۔ بڑی مشکل سے میں نے اس سٹول کو وہاں سے اٹھا کر کے واپس اپنی جگہ پر رکھا اور آ کر کے لیٹ گئی۔ یعنی میں نے جو سوچا تھا وہی سچ تھا۔ ماموں نہ صرف کہ میری ماں کا فائدہ اٹھا رہے تھے، بلکہ میری ماں بھی ان باتوں کے لیے ان کے ساتھ آمادہ تھی۔ وہ اس کمرے میں مل کر کے نہ صرف کہ جوتوں کی پیکنگ کا کام کرتے تھے، لیکن جب کبھی بھی وہ تھک جاتے تھے اور فارغ ہوتے تھے تو پھر وہ ایک دوسرے کے ذہنی سکون کا باعث بھی بنتے تھے۔ یعنی یہ باتیں اب جو میں نے سوچی تھیں، جو پچھلے 6 سال سے چل رہا تھا، وہ میرا سوچنا غلط نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر کے لیٹ گئی تھی اور اب میں سوچنے لگی تھی کہ کب تک ایسا چلے گا۔ ظاہری بات ہے کہ میری ماں ایک مجبور عورت تھی، اس کے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا، وہ کہیں جا نہیں سکتی تھی، کہیں رہ نہیں سکتی تھی۔ شاید وہ اس وجہ سے ماموں کی بات مان جاتی تھی، اور ماموں نے بھی تو ہمیں گھر میں پناہ دے رکھی تھی، اور آخر ہم جو ہے وہ ماموں کے ساتھ کیا کر سکتے تھے؟ کیا ہم ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر سکتے تھے؟ کیا میں ماموں کے پاس جا کر کے ماموں سے کہتی کہ ماموں یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے؟ لیکن ظاہری بات ہے کہ میرے اندر بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ماموں کو چیلنج کر سکتی یا میں ماموں سے اس بارے میں بات کر سکتی۔ وقت اسی طریقے سے گزرتا چلا گیا اور اب مجھے اس کمرے کی حقیقت کھل کر کے سامنے آ چکی تھی۔ میں اس کمرے کے بارے میں سب کچھ جان چکی تھی۔ اب مجھے وہاں پر دوبارہ جا کر کے دیکھنے کی کبھی خواہش نہیں تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اندر کیا ہوتا ہے۔ اس کمرے کے اندر نہ صرف کہ جوتوں کی پیکنگ ہوتی ہے، بلکہ ایک بہن اور بھائی کے درمیان بھی محبت پروان چڑھتی ہے، اور وہ محبت کچھ زیادہ بہتر محبت نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے، اور محبت سے زیادہ میں اس کو مجبوری کا نام دے رہی تھی۔ رفتہ رفتہ میری پڑھائی اب بڑھتی چلی جا رہی تھی، میری عمر بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور میں 20 سال کی ہو گئی۔ 20 سال کی ہونے تک بھی یہ سسٹم نہیں رکا، اور اسی طریقے سے یہ معاملات چلتے رہے، اور پھر اسی طریقے سے جب میں 20 سال کی ہو گئی اور میں کالج میں آ گئی، میں اب اس بات کو اچھے طریقے سے جان چکی تھی کہ مجبوری کیا ہوتی ہے، اور مجبوری انسان کو کیا کیا کچھ نہیں کرواتی ہے۔ میری ماں کو میں نے کبھی ہنستے مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بس ایسے ظاہر کرتی تھی کہ وہ ٹھیک ہے، خوش ہے، لیکن اس کی خوشی نہیں تھی۔ میں نے جی بھر کے محنت کی اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کامیاب کرنے لگی۔ میں نے کالج کی پڑھائی ختم کی اور باقاعدہ سے میں اب میڈیکل شعبہ منتخب کر چکی تھی۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اور اس بات کا اظہار میں نے اپنی ماں اور اپنے ماموں دونوں کے اوپر کر دیا تھا۔ میں ڈاکٹر بننے کے لیے ظاہری بات ہے کہ تھوڑی پڑھائی نہیں کرنی پڑتی تھی، اور جہاں پر بہت سے پیسے تھے کہ جو میری اس پڑھائی میں خرچ ہونے تھے۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، میں اپنی اچھی سے اچھی پڑھائی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے میڈیکل میں داخلہ لے لیا تھا، اور میں میڈیکل میں داخلہ لے کر کے اب میڈیکل میں پڑھنے لگی تھی۔ میرے سارے خرچے اخراجات ظاہری بات ہے کہ میرے ماموں ہی برداشت کر رہے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا حادثہ میری ماں کے ساتھ پیش آیا۔ میری ماں کی طبیعت اچانک سے خراب ہوئی، اور ہم انہیں اٹھا کر کے ہاسپٹل لے کر کے گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں ہیپاٹائٹس سی کا مرض ہو گیا ہے، اور ہیپاٹائٹس سی کے چلتے ان کو باقاعدہ اپنا علاج کروانا پڑے گا، اور کافی حد تک ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے اس پہ خرچہ آئے گا۔
میرے ماموں میری ماں کے لیے خرچہ کرنے لگے اور پھر ہیپاٹائٹس سی کے چلتے میری ماں زیادہ عرصہ نہ نکال سکی اور 6 سے 7 ماہ ہی زندہ رہی، اور پھر 6 7 ماہ کے اندر میری ماں جو ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے اپنے حال کے حقیقی کے پاس جا ملی۔ ماں کے مرنے کے بعد اب اس گھر میں صرف میں اور یاسر رہ گئے تھے۔ یاسر اس وقت 15 16 سال کا تھا اور میں اس وقت 20 سال کی تھی۔ یاسر ابھی پڑھ رہا تھا، وہ تھوڑا سا نالائق تھا، اس لیے وہ ابھی میٹرک میں تھا اور اس نے ابھی میٹرک کلیئر نہیں کیا تھا، جبکہ میں اس وقت میڈیکل میں داخلہ لے چکی تھی۔ ہم دونوں ہی بہن بھائی جو ہے وہ اب ماموں کے آسرے پر تھے، اور اسی طریقے سے ماموں جو ہے وہ ہم دونوں بہن بھائیوں کو اپنے ساتھ پڑھا رہے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ یاسر جو ہے وہ ایک روز گھر سے بھاگ گیا۔ اس کی پڑھائی میں تو پہلے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی اور وہ پڑھائی سے زیادہ تر جان ہی چھڑاتا تھا، لیکن بہت زیادہ لوفر لفنگے قسم کے دوست اس نے بنا لیے تھے جو کہ اسے لے کر کے کبھی کبھار کہیں کہیں دور نکل جایا کرتے تھے۔ کئی کئی دن وہ گھر واپس نہیں آتا تھا، اور پھر آتا بھی تھا تو بس گھر کو بالکل سرائے سی سمجھ کر کے گھر کے ہاتھ لگا کر کے واپس چلا جاتا تھا۔ یہی اس کی سچویشن تھی، یہی اس کی پوزیشن تھی، جس کی وجہ سے ماموں نے باقاعدہ اسے ڈانٹ کر کے گھر سے آنے پہ منع کر دیا تھا۔ اس کے رہنے کے کئی ٹھکانے تھے، وہ کئی لوگوں کے پاس رہ لیتا تھا، کئی اس نے دوست یار ایسے بنا لیے تھے جو کہ غلط سوسائٹی سے تعلق رکھنے تھے۔ وہ 15 16 سال کی عمر میں ہی پتہ نہیں کون کون سی جگہوں پہ چلا جاتا تھا، اور اس نے باقاعدہ سے پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ اس نے میٹرک بھی کلیئر نہیں کیا تھا اور اس نے پڑھائی کو چھوڑ دیا تھا۔ اب اس گھر میں صرف میں اور ماموں رہ گئے تھے۔ میں اسی کمرے میں آج بھی سوتی تھی کہ جہاں پر میں اپنی والدہ اور یاسر کے ساتھ سویا کرتی تھی۔ یاسر تو اب ہوتا نہیں تھا، اور یاسر جو ہے وہ اپنے گھر کو چلا گیا تھا، اپنی ایسی جگہ چلا گیا تھا کہ شاید اب اس کی واپسی ممکن نہیں رہی تھی، کیونکہ اس نے باقاعدہ سے لوفر لفنگے دوستوں کی صحبت اختیار کر لی تھی، اور وہ تو 2 2 3 3 مہینے گھر کی شکل نہیں دیکھتا تھا۔ کبھی کبھار آتا بھی تھا تو دوپہر کے وقت، جب کہ ماموں گھر پہ موجود نہیں ہوتے تھے، بس کھانا وغیرہ کھایا یا مجھ سے 2 4 باتیں کی، اور اس کے لیے پھر وہ گھر سے بھاگ گیا۔ اس نے باقاعدہ سے اپنی سوسائٹی ایسی بنا لی تھی، اور پھر میں اب گھر میں جو ہے وہ یا تو اکیلی ہوتی تھی، یا پھر میں کالج چلی جاتی تھی، اور پھر کالج سے واپسی پر میں گھر میں اکیلی ہی ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے ایک روز یہ آدھی رات کا وقت تھا، اور ماموں جو ہے وہ میرے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے مجھے آ کر کے اٹھایا، انہوں نے کہا ہادیہ اٹھو، میں نے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی ماموں مجھے بولیں۔ میں بھی اس وقت گہری نیند میں نہیں تھی، بس ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سونے کے لیے لیٹی تھی۔ ماموں نے کہا ہادیہ بات میں نے تم سے یہ کرنی ہے کہ دیکھو بیٹا، میں تمہارے کس قدر خرچے اخراجات میڈیکل کے داخلے کو لے کر کے برداشت کر رہا ہوں۔ اب تک میں نے تمہیں جو پڑھایا لکھایا ہے، جب تک میں نے جو بھی تمہارے لیے ہو سکا ہے کیا ہے۔ ایک ماموں ہونے کے ناطے ظاہری بات ہے کہ میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے۔ میں تمہیں اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھتا ہوں، تم میری بہن کی بیٹی ہو، میری بھانجی ہو، اور ظاہری بات ہے کہ تم میری ہی بیٹی ہو۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھا ہے، لہٰذا میں تم سے بس ایک چیز کی جو ہے وہ بات کروں گا، اور اگر تم ایک خواہش ہے چھوٹی سی، اگر اسے پورا کر سکو تو تم ویسے بھی میڈیکل کالج جاتی ہو، کالج سے واپسی پر تم سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہو، تم چاہو تو دوپہر میں بھی آرام کر سکتی ہو، تھوڑا سا دوپہر میں سو لیا کرو۔ اس میں یہ ہوگا کہ رات میں تمہیں اٹھا کر کے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے جایا کروں گا، وہاں پر تم میرے ساتھ بیٹھ کر کے دکان کا تھوڑا سا سامان پیک کروا دیا کرو۔ اس میں یہ ہوگا کہ میں تمہیں باقاعدہ اجرت بھی دوں گا، جس میں پہلے بھی تمہیں جیب خرچ ملتا ہے، لیکن وہ تمہیں علیحدہ پیسے ملیں گے جو کہ تمہاری پیکنگ کے، تمہاری اپنی خود کی محنت کے ہوں گے، تو وہ میں تمہیں باقاعدہ پیسے بھی دوں گا۔ اور اسی طریقے سے تم اور میں جو ہے وہ گھنٹہ سے 2 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ کام کر کے دکان کے لیے مال بھی بنا لیا کریں گے، اور آپس میں بیٹھ کے دونوں ماموں بھانجی گفتگو بھی کیا کریں گے۔ میں جانتی تھی کہ میری ماں کے ساتھ اس کمرے میں کون سی گفتگو ہوتی رہی ہے، لیکن میں اتنا بھی جانتی تھی کہ ماموں مجھے بیٹی کی طرح مانتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔
تو لہٰذا اب میں نے اس بات کا بھی سوچ لیا تھا کہ جو کچھ بھی ماموں نے آج تک میرے لیے کیا ہے، میرے بھائی کے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے، جو انہوں نے مجھ پر پیسے خرچے اخراجات کیے ہیں، تو مجھے جو ہے وہ ان کی کم از کم اس بات کو مان لینا چاہیے کہ دکان کا مال اگر وہ رات میں 1-2 گھنٹہ جو ہے میرے ساتھ مل کر کے تیار کریں تو مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا میں نے ماموں کو اس بات کے لیے ہاں کر دی اور میں نے بول دیا کہ ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ مال جو ہے وہ تیار کروا دیا کروں گی، 1-2 گھنٹے کی کوئی بات نہیں ہے، رات میں اٹھ کر کے کسی بھی وقت یہ کام آپ کر دیا کروں گی۔ اس روز کے بعد ایسا ہوتا کہ جب بھی میں کالج سے آتی، کھانا وغیرہ کھا کے میں دوپہر میں تھوڑا سو جاتی، اور پھر اسی طریقے سے رات میں ماموں کے کمرے میں چلی جاتی اور ہم دونوں جو ہے وہ کارٹن اتار کر کے جس کسی جوتی کو لوشن لگانی ہوتی، جس کو کوئی ٹھوکنا ہوتا، کسی کو جو ہے وہ کوئی اکھڑی ہوتی تو وہاں سے اگر سلائی کرنی ہوتی تو ماموں مجھے یہ سب کچھ بتاتے اور میں ماموں کے ساتھ مل کر کے اس چیز کو کرنے لگی تھی۔ مجھے تھوڑا سا اطمینان بھی ہونے لگا تھا کہ چلو اگر ماموں میرے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، ہمارے لیے اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے پالا، میری والدہ کو پالا، میرے بھائی کو پالا، مجھے پڑھایا لکھایا، ہم لوگوں کے خرچے اخراجات برداشت کیے ہیں، تو چلو کچھ نہ کچھ ہمارا بنتا ہے کہ ہم بھی ماموں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ کچھ دن تو اسی طریقے سے اسی روٹین کے ساتھ گزر گئے اور پھر ماموں ان باتوں پر آنے لگے کہ جن باتوں سے میں ڈر رہی تھی۔ میں نے ماموں کو ان باتوں کے لیے منع کیا اور ہلکا ہلکا میں نے احتجاج کیا کہ میں ماموں کو ان باتوں کے لیے روکوں، لیکن ظاہری بات ہے کہ ماموں اور میں اس وقت گھر میں آدھی رات کو اکیلے ہوا کرتے تھے، ایک ہی کمرے میں ہوا کرتے تھے اور بیٹھ کر کے جوتوں کا سامان جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کی پیکنگ کیا کرتے تھے، ان کو دیکھا سنا کرتے تھے۔ تو کب تک جو ہے وہ میں ان باتوں سے اپنے آپ کو بچا سکتی تھی، یا کب تک میں اپنے آپ کو ان باتوں سے روک سکتی تھی؟ آخر کار ماموں کی اصلیت سامنے آ گئی اور ماموں نے مجھے باقاعدہ سے اسی طریقے سے اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا جس طریقے سے میری ماں ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ میں مجبور تھی، چپ کر گئی، کیونکہ مجھے بھی پتا تھا کہ مجھے ابھی پڑھنا ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے بہت کچھ کرنا ہے اور ماموں کی مدد کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، میں کہیں جا نہیں سکتی تھی، میں کچھ کر نہیں سکتی تھی، لہٰذا میں نے اپنے آپ کو حالات کی ستم ظریفی کے حوالے کر دیا اور سب کچھ وہی ہونے لگا جیسا کہ ماموں چاہتے تھے۔ یاسر کبھی کبھار ہمارے گھر آ جاتا تھا اور اب اس نے باقاعدہ سے ایک روٹین پکڑ لی تھی کہ وہ جب بھی آتا دوپہر کو ہی آتا، اور زیادہ تر ایسا تھا کہ وہ 2-3 مہینے نہیں آتا تھا۔ کئی بار تو میرے من میں آئی کہ میں یاسر کو ساری بات بتا دوں اور یاسر سے کہوں کہ مجھے یہاں سے لے کر کے کسی ایسی جگہ چلا جا جہاں پہ کم از کم ماموں نہ ہوں اور میں جو ہے وہ یہاں سے نکل کر کے کہیں دور چلی جاؤں، لیکن پھر میں سوچنے لگی کہ میں وہاں یاسر کے ساتھ کہاں جاؤں گی؟ اس کے لفنگے اور آوارہ دوستوں کے ساتھ ایک ماموں سے بچ کر کے نکلوں گی اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر کے پھنس جاؤں گی، کن کن لوگوں میں جا کر کے پھنس جاؤں گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو وقت بھی گزر رہا ہے، جیسے بھی گزر رہا ہے، اس وقت کو کسی نہ کسی طریقے سے گزاروں اور اپنی جان جو ہے اپنے آپ کو سنبھال کر کے رکھوں۔ یاسر کو میں نے کبھی اس بات سے آگاہ نہیں کیا اور پھر اسی ڈگر پہ زندگی چلتی رہی۔ وقت آیا کہ میں اس وقت 24 سال کی ہو گئی، میں نے میڈیکل کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ میری زندگی کے 4 سال ایسے تھے کہ جو میں ماموں کے ساتھ اس کمرے میں گزار چکی تھی، لیکن اب میں باقاعدہ ایک میڈیکل ڈاکٹر بن چکی تھی اور میں نے باقاعدہ سے میڈیکل کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تھا۔ میں نے اپنی نوکری کے لیے کوشش شروع کر دی اور رفتہ رفتہ مجھے ایک ہاسپٹل میں جاب مل گئی۔ اس ہاسپٹل میں جاب ملنے پر میں بے حد خوش تھی، مجھے باقاعدہ ایک اچھی سیلری ملنی تھی، میں ایک ڈاکٹر بن چکی تھی اور میں اپنے آپ میں بے حد خوش تھی۔ اس میں ظاہری بات ہے کہ میرے ماموں کا بہت بڑا عمل دخل تھا۔ اگر میرے ماموں میرے لیے سب کچھ، میرے داخلے کی فیسیں، میرے اسکول کی فیسیں، میرے کالج کی فیسیں، میری میڈیکل کے سارے معاملات نہ کرتے تو ظاہری بات ہے کہ میں یہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ میں نے جو بھی قربانی دی تھی وہ صرف 4 سال دی تھی اور ان 4 سال کی قربانی کے بعد اب میں ایک باقاعدہ سے ڈاکٹر بن چکی تھی۔ میں نے اس بات کو ٹھان لیا تھا کہ میں اپنے ماموں کے احسانات کو بہرحال نہیں بھولوں گی، مجھے جو ہے وہ ان کے احسان کا بدلہ بھی دینا تھا اور مجھے جو ہے وہ اپنی ماں کے لیے بھی سوچنا تھا، مجھے خود کے لیے بھی سوچنا تھا، مجھے اپنے آنے والے وقت کے لیے بھی سوچنا تھا۔
ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے میں نے بہت کچھ سوچ لیا تھا، اس لیے میں اب اس بات کا فیصلہ کر چکی تھی کہ اب میں ماموں کے ہاتھوں میں مزید کھلونا نہیں بنوں گی، کیونکہ اب میں خود کمانے لگی تھی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، مجھے ماموں کی ضرورت نہیں تھی، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے وہی فیصلہ کیا تھا کہ اب میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو چکی ہوں تو مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اسی طریقے سے اب میں نے ماموں کو باقاعدہ سے منع کر دیا اور ان کو باقاعدہ اس چیز کے لیے میں نے آگاہ کر دیا کہ ماموں جو کچھ ہو چکا، اب ہمارے درمیان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں باقاعدہ سے اب کمانے لگی ہوں، آپ کے ایک ایک پائی جو ہے وہ ادا کر دوں گی، اور اب جو ہے وہ آپ مجھے اس بات کے لیے آمادہ مت کیجیے گا۔ ماموں کو بھی شاید سمجھ آ گئی تھی کہ اب میں بچی نہیں رہی، کافی سیانی ہو گئی ہوں، اور پھر جب میں ایک ڈاکٹر بن گئی ہوں تو ماموں نے مجھے جو ہے واقعی میں اب کچھ کہنا سننا بند کر دیا۔ میں اور ماموں اسی گھر میں رہنے لگے، اور پھر رفتہ رفتہ ماموں کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ایسا تھا کہ ماموں کو دل کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا، اور وہ آئے دن اپنے دل کی پریشانی کو لے کر کے بیٹھے رہتے۔ کبھی کبھار میں انہیں دیکھتی اور کبھی کبھار کسی ماہر سرجن کے پاس لے جاتی، اور اسی طریقے سے ان کو دوائیاں وغیرہ دی جانے لگیں، لیکن ان کی زندگی شاید بہت کم رہ گئی تھی، کیونکہ دل کے عارضے میں وہ مستقل مبتلا ہو چکے تھے۔ دل کا ایک دورہ انہیں پڑا اور اس میں تو ان کی جان بچ گئی، لیکن پھر بھی اس کے بعد جو ہے وہ بچ نہیں پائے، کیونکہ دوسرا دورہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ دوسرے دورے میں ان کی جان چلی گئی تھی، اور پھر ان کے چلے جانے کے بعد اس گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اب یاسر جب بھی گھر آتا، میں یاسر کو بار بار ایک ہی بات کہتی کہ دیکھو تمہاری بہن اس گھر میں اکیلی ہے، اور تمہیں جو ہے اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ تم اب اپنے لفنگے اور آوارہ دوستوں کو چھوڑ کر کے زیادہ تر یہاں میرے پاس رہو۔ اس نے میری بات کو کچھ حد تک مان لیا تھا، اور اس کی بات جو ہے وہ اب کچھ حد تک جو ہے وہ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ لہٰذا اب وہ زیادہ تر میرے پاس ہی رہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ کبھی کبھار غائب ہو جاتا تھا۔ ہفتے 10 دن تک وہ بالکل نظر نہیں آتا تھا، اور پھر اچانک ہی وہ آ جاتا تھا۔ بڑی بات یہ تھی کہ مہینے میں کم سے کم وہ 20 دن میرے پاس گزارتا تھا، اور پھر 10 دن جو ہے وہ اپنے لفنگے دوستوں کے پاس چلا جاتا تھا۔ یہی اس کی روٹین بن چکی تھی۔ پھر اسی روٹین کے تحت میں اور وہ زندگی گزار رہے تھے۔ ایک روز رات تقریباً آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی، اور میں جو ہے وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، اس لیے میں بے خبر سو رہی تھی کہ میں نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے کوئی میرے پاس ہے۔ میں نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا، کیونکہ اب ہم لوگ بڑے ہو چکے تھے، ہمارے بستر علیحدہ ہو چکے تھے، اور وہ علیحدہ بستر پر سوتا تھا اور میں علیحدہ بستر پر سوتی تھی۔ ایسے میں وہ میرے پاس آ گیا تھا آدھی رات کو اٹھ کر کے، تو ظاہری بات ہے کہ آدھی رات کے اٹھ کر کے اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے پاس چلا جائے، بھلے ہی چاہے وہ اس کی بہن ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے من میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ میرے پاس آیا تھا، میں ایک دم سے اٹھ گئی تھی، لیکن اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور میرے چہرے کو اچھی طرح سے اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ اب اس کے ارادے مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ ایسے میں نے احتجاج کیا اور بچنا چاہا، لیکن میں ایک دبلی پتلی لڑکی تھی، جبکہ وہ لہیم شہیم ایک اچھا خاصا مچٹنڈا تھا، جس سے میں اپنے آپ کو زیادہ دیر تک بچا نہیں پائی، اور پھر وہی ہوا کہ جو ہو جانا چاہیے تھا، یعنی کہ اس نے بھی وہی کام کیا کہ جو میرے ماموں اپنی بہن کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ شاید یہ کوئی خاندانی سسٹم تھا جو کہ ان میں چلتا ہوا آ رہا تھا، اور میں اس خاندانی سسٹم کو ظاہری بات ہے کہ آگے بڑھنا نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے اگلے روز ہی اسے گھر سے نکال دیا اور باقاعدہ اسے آنے کے لیے منع کر دیا، لیکن پھر 2 سے 3 روز کے بعد وہ میرے پاس آیا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی، اس نے اپنے جرم کا اقبال کیا، اور اس نے کہا کہ پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا کہ وہ کس لہر میں بہہ گیا تھا۔ یہی باتیں سن کر کے میں نے اسے معاف کر دیا اور پھر ایک دفعہ اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن یہ ایک بہن ہونے کے ناطے، ایک بڑی بہن ہونے کے ناطے تھا۔ کچھ روز پھر گزرے، پھر اس نے ایسی ہی حرکت کی، اور پھر وہ حرکت کرنے کے بعد خود ہی گھر سے بھاگ گیا۔ کچھ روز گزر جانے کے بعد وہ پھر ایک مرتبہ گھر واپس آیا، اور اب اس نے باقاعدہ سے اسی قسم کا اپنی ایک روٹین بنا لی، اور اس روٹین کے تحت اس نے یہی کام شروع کر دیا۔ وہ گھر سے بھاگ جاتا، گھر سے واپس آتا، اور پھر مجھ سے معافی مانگ کے کسی نہ کسی طریقے سے گھر سے گھس جاتا۔
اب ایسا ہوا کہ طبیعت اس کی خراب رہنے لگی، جس کو لے کر کے میں پریشان رہنے لگی۔ ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے لفنگے دوستوں کے ساتھ رہتا تھا، نشہ کرتا تھا، تو اس کی صحت بھی آہستہ آہستہ بگڑنے لگی اور وہ بھی ایک مرض میں مبتلا ہوتا چلا گیا۔ اسے دل کا عارضہ بھی تھا، اسے بلڈ پریشر اور شوگر کے مسائل بھی ہو گئے اور وہ چھوٹی سی عمر میں ہی بیمار پڑنے لگا، زیادہ تر بیمار رہنے لگا۔ اب اس نے زیادہ تر گھر میں ہی رہنا شروع کر دیا تھا اور وہ اپنے دوستوں کے پاس نہیں جاتا تھا، وہ زیادہ تر وقت اپنے گھر میں ہی گزارتا تھا، لیکن وہ اب چلنے پھرنے سے بھی آوازار تھا۔ یہ وہ تمام صورتحال تھی جو کہ ظاہری بات ہے کہ اس کے ساتھ پیش آ رہی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ اس کی صحت ختم ہوتی گئی، وہ گلتا چلا گیا اور آخر کار وہ بھی اپنے حال کے حقیقی سے جا ملا۔ ماموں کو جب میں ڈاکٹر بنی تھی تو مجھے بہت سی ایسی چیزوں کا، بہت سے ایسے رازوں کا پتہ چلا تھا، جس کے تحت میں نے صرف ماموں کی نہ صرف کہ خوراک میں تبدیلی کرتی تھی، بلکہ کچھ میڈیسنز تھی کہ جس میں میں نے ان کو لگا دیا تھا اور اس میڈیسنز کے چلتے وہ باقاعدہ دل کے مریض ہو گئے تھے اور پھر میں نے ان سے اپنی جان چھڑا لی تھی۔ اسی طریقے سے جب میں نے یاسر کو دیکھا کہ وہ بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، تو اب تو میرے پاس میڈیکل کا بے وسیع تجربہ تھا، لہٰذا میں نے اس سے بھی جان چھڑانے کا سوچ لیا تھا۔ مجھے اس گھر میں اب گھٹن ہوتی تھی، میں اکیلی رہ گئی تھی، لیکن میرے خیال میں یہ میرے لیے اچھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں کسی سے حق نہ کر کے اپنی زندگی گزاروں، پھر اسی طریقے سے میں اپنی زندگی کو اچھی ڈگر پر چلاؤں اور کوئی بھی شخص جو کہ مجھے میرے ماموں کی طرح یا پھر میرے بھائی کی طرح کا ملے، میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کو بڑھانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں جو بھی کرنا چاہتی تھی وہ اللہ کے حکم میں رہ کر کے کرنا چاہتی تھی۔ میں ایسی زندگی نہیں جینا چاہتی تھی جیسی زندگی جیتے جیتے میری ماں چلی گئی، جیسی زندگی جیتے جیتے میرا ماموں چلا گیا، جیسی زندگی جیتے جیتے میرا بھائی چلا گیا۔ میں اس گھر میں اکیلی رہ چکی تھی اور مجھے اپنے لیے ایک اچھے جیون ساتھی کی تلاش تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ہاسپٹل میں ایک شخص جس کا نام ڈاکٹر محسن تھا اور وہ بھی میڈیکل ڈاکٹر تھا، وہ میرے قریب آنے لگا۔ مجھے وہ اچھا لگا اور وہ باقاعدہ سے ایک شریف النفس انسان تھا جو کہ میرے بھائی، میرے ماموں کی طرح نہیں تھا۔ میں نے اسے بہت بار آزمایا، بہت موقع دیے، لیکن وہ شریف کا شریف ہی نکلا اور مجھے یہ شخص اپنے لیے اچھا لگا، لہٰذا میں نے اس شخص سے نکاح کر کے اپنا گھر بسانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ان رشتوں سے جان چھڑا لی تھی جو رشتے میرے لیے نقصان دہ تھے اور میں نے پھر ڈاکٹر محسن کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری اور ڈاکٹر محسن کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں کیونکہ اس نے مجھے اس بارے میں کہا تھا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو میں نے انکار نہیں کیا تھا، میں نے باقاعدہ سے اس بات کے لیے اسے ہاں کر دی تھی۔ ڈاکٹر محسن کی بیوی بن کر کے میں اسی گھر میں آ گئی تھی کیونکہ یہی گھر میں چاہتی تھی کہ اس گھر کو نہ چھوڑوں اور میں اسی گھر میں اس کے ساتھ رہوں۔ اگرچہ ڈاکٹر محسن کا خود کا ایک بہت بڑا گھر تھا اور بہت اچھی زندگی وہ جی رہا تھا، لیکن وہ میرے کہنے کے مطابق مجھے یہاں پر لے کر کے آ گیا تھا۔ میرے ماموں کی دکان کو میں نے بیچ دیا تھا، اس سے مجھے اچھے خاصے پیسے ملے تھے، لہٰذا میں نے ان پیسوں کو اپنے پاس سیو کر لیا تھا۔ وہ میری زندگی کے لیے انتہائی ضروری تھے اور میں نے اس کے بعد وہ جوتوں والا کام ہی بالکل ختم کر دیا تھا۔ پتہ نہیں میں نے اپنی زندگی میں صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا۔ کبھی کبھار میں اپنے ماموں کو لے کر کے، اپنی ماں کو لے کر کے اور یاسر کو لے کر کے رنجیدہ ہو جاتی تھی۔ میں اکیلے میں جی بھر کے روتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں گناہ گار ہوں یا میں بے گناہ ہوں، میں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ میں اپنی ہی ان معاملات میں الجھ کر کے رہ گئی تھی، لیکن کیا کرتی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جو میں نے کیا وہ ٹھیک کیا، لیکن پھر بھی اپنوں کی یاد تو آتی ہے، اپنے جو ہے ان کو بندہ کب بھول سکتا ہے۔ مجھے کبھی کبھار یاسر یاد آتا تھا، کبھی میری ماں یاد آتی تھی اور کبھی کبھی مجھے ماموں بھی یاد آتا تھا، لیکن میں ان تمام باتوں کے باوجود اس بات کے لیے اٹل تھی کہ میں نے جو کیا ہے وہ غلط نہیں کیا ہے۔ ایسے لوگوں کی یہی سزا ہونی چاہیے جو کہ میں نے انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی دے دی تھی۔ میں محسن کے ساتھ اب اس گھر میں اپنا وقت گزار رہی ہوں۔ محسن ایک اچھا شوہر ہے، ایک اچھے طریقے سے پیش آنے والا انسان ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جیسی میرے ماموں یا میرے بھائی کے اندر تھی۔ یاسر جو کہ میرا چھوٹا بھائی تھا، میرے سامنے پل بڑھ کے بڑا ہوا، جس سے میں 5 سال بڑی تھی، اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔ وہ میرے لیے غلط ارادے اور غلط نیت رکھتا تھا۔
میرا ماموں جو کہ میری ماں کو 6-7 سال تک ایک کمرے میں لے جا کر کے نہ صرف کہ اس سے کام کرواتا رہا بلکہ اس سے وہ سب کچھ بھی منواتا رہا جو کہ میری ماں مجبوری میں مانتی چلی گئی۔ میرا وہ ماموں جو کہ جب اس نے دیکھا کہ میری ماں نہیں رہی تو صرف میں رہ گئی ہوں، تو اس نے مجھے بھی میری ماں کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایک بہن بھائی کے رشتے کو خراب کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے، میں نے ان لوگوں کو واصل جہنم کر دیا تھا۔ میں نے ان لوگوں کو اس راستے پر بھیج دیا تھا کہ جہاں پر سے ان کی واپسی ممکن نہیں تھی۔ مجھے پتہ نہیں کہ میں نے ایسا صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا، لیکن بہرحال میں نے ایسا کر دیا تھا، اور میں اب اس بات کو لے کر کے کبھی کبھی سوچتی ضرور تھی لیکن شرمندہ نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ میں نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، اور شاید مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ بہن بھائی کا رشتہ بڑا ہی مقدس اور بڑا ہی پوتر رشتہ ہوتا ہے۔ جب لوگ اس رشتے کو خراب کریں گے اور اس رشتے کو اس لیول تک لے کر کے جائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ مجھ جیسی کوئی نہ کوئی اٹھے گی جو کہ ایسے اقدامات کرے گی۔ اس لیے میں اپنے کیے پر نادم نہیں ہوں، اپنے کیے پر شرمندہ نہیں ہوں۔ بس اتنا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ گئے ہوں کی یاد تو آتی ہے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہوں، وہ برے ہی کیوں نہ ہوں، ان کی یاد تو جان نہیں چھوڑتی۔ اور اسی طریقے سے مجھے ماں، ماموں اور بھائی کی یاد آتی تھی۔ محسن کے ساتھ میں ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی، پھر میرے 2 بچے بھی ہوئے۔ میں نے اپنی زندگی کو اچھے ڈب پہ ڈال دیا۔ ہم دونوں ہی ڈاکٹر تھے، اپنی زندگی میں مگن تھے، اپنی زندگی سے خوش تھے، لیکن اپنے گھر والوں کو یاد کر کر کے رونا تو میرا حق بنتا تھا۔ مجھے اپنے گھر والوں کی جب بھی یاد آتی تھی میں روتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ آنسو ندامت کے تھے یا پھر اس بات کے تھے کہ وہ مجھ سے بچھڑ گئے تھے۔ کاش کہ وہ لوگ ایسے نہ ہوتے، کاش کہ بہن بھائی کے رشتے کو سمجھا ہوتا، لیکن کیا کر سکتی ہوں، اس میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جو میں نے کرنا تھا وہ کر دیا تھا، اس وقت مجھے یہی اچھا لگا جو میں نے کر دیا۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے چینل کو۔